اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارع علی رحمٰن نے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَرْفُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْإِعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرْكَةِ الْإِعْرَابِيَّةِ كَمَا فِي الاسم المعرب بِالْحَرْكَةِ الَّتِي فِي آخِرِهِ أَلْفٌ مَكْسُورَةٌ سواء كانت موجودة في اللفظ كالأسى۔ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سے شارع علیہ رحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ امتناع اعراب یعنی جہاں پر اعراب کا آنا ممکن نہ ہو، اعراب ممتنع ہو، تو کہتے ہیں امتناع اعراب وہاں ہوگا جہاں معرب کے آخر میں حرکت اعرابیہ کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ اور ایسے دو مقام ہیں۔ نمبر ایک وہ اسم معرب کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، خواہ وہ الف مکسورہ موجود ہو جیسے العصا، یا محذوف ہو جیسے اسن جو کہ التقاء ساکن کی وجہ سے گر گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں اس مکسور میں اعراب بالحرکت کی صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا نا بھئی اسم اور جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو تو وہاں پر اعراب ممتنع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ الف مکسورہ میں اعراب بالحرکت کی صلاحیت کیوں نہیں ہوتی؟ تو سیدھا سا جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مکسورہ میں الف ساکن ہے، اور الف بالکل اعراب الحرکت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، کیونکہ اگر آپ الف کو دیں گے نا حرکت، وہ الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بھئی دوسرا مقام وہ ہے کہ وہ اسم معرب جو غیر جمع مذکر سالم ہو کر، یعنی جو جمع مذکر سالم نہ ہو، یعنی وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور کلمہ ہو اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی، کتابی، ہیں جی، ساعتی، جو بھی آپ جس کے اخی، جو بھی آپ کہیں، ابھی، جتنے بھی ہیں نا وہ یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہیں، تو یہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر بھی، یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح الف مکسورہ پر اعراب حرکت نہیں آتی تھی، وہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا، تو یہاں پر بھی جو ہے یہ صلاحیت کیوں نہیں رکھ رہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بالفرض غلامی کو آپ لے لیں کہ اگر بالفرض میں یوں کہوں جاء غلامی، تو اب جو عامل ہے اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ میم پر پیش ہونا چاہیے۔ ایک اثر یہ آ گیا۔ دوسرا اثر کیا ہے؟ یا یہ چاہتی ہے کہ میرا ماقبل مکسور ہو۔ اب اگر آپ یوں کریں کہ بھئی اس کو پیش بھی دے دیں اور کسرہ بھی دے دیں، تو یہ دو اثروں کا جو ہے نا کیا ہے کہ ایک مؤثر میں، یعنی یہ دو یعنی اس پر یوں کہے کہ بھئی ایک جو ہے نا کیا ہے کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی حرکت کے موافق ہو یا مخالف ہو، اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر عامل آنے کی وجہ سے دوسری حرکت کا آنا ممتنع ہے، خواہ وہ پہلی حرکت کے موافق ہو یا مخالف ہو، ورنہ کیا آ جائے گا کہ ایک اثر پر دو مؤثروں کا ہونا لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے، کہ ایک اثر پر دو مؤثر نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد شارع علیہ رحمٰ نے فرمایا کما فی الاسم المعرب۔ یہاں سے شارع علیہ رحمٰ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمٰ نے فرمایا اسن، یہ اسن فرمایا تھا نا، تو اس میں جو کاف ہے نا یہ مثل کے معنی میں ہے، اور مثل مضاف ہوگا اسن کی طرف، تو معنی کیا ہوگا کہ جس اسم معرب میں اعراب متعذر ہو مثل اسا کے، اسن کے، تو اسن مضاف الیہ ہوا اور مضاف الیہ کلام سے خارج ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ اسن کے مثل میں اعراب بالحرکت متعذر ہے، لیکن خود اسن متعذر نہیں ہے، حالانکہ اسن میں بھی تو اعراب متعذر ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہاں پر لفظ مثل کی اضافت سے مقصود ایک قاعدہ کلیہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اسن سے مراد ہر وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو۔ اب یہ عام ہے کہ الف مکسورہ لفظوں میں موجود ہو یا لفظوں میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور جیسے الاسا اور موجود نہ ہو جیسے اسن، تو اس اسم معرب کا اعراب متعذر ہوتا ہے کہ تو اس کے اندر جو ہے نا کیا ہے کہ خود اسن بھی موجود ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر
شارح علیہ رحمہ نے فرمایا کما فی الاسم المعرب بالحرکت، یہاں سے شارح علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ غلامی کا عطف ہے اسن پر، دیکھیں نا آگے وہ غلامی آ رہا ہے، یہ غلامی، اس کا عطف ہے اسن پر، اور کاف ساتھ لگے گا اور کاف مثل کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ غلامی کے مثل میں اعراب متعذر ہوتا ہے، خود غلامی کا اعراب متعذر نہیں ہوگا جس طرح کے پہلے کہا گیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی لفظ مثال کی اضافت سے مقصود اضافت قاعدہ کلیہ کی مثال کی طرف اشارہ ہے، اور جس قاعدہ کلیہ کے اندر خود غلامی بھی آ جائے نا، وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ غلامی سے مراد اور وہ اسم معرب ہے کہ جس کا اعراب بالحرکت ہو اور مضاف ہو یا متکلم کی طرف ہو، تو اس میں اعراب متعذر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس میں خود غلامی بھی آ جاتا ہے، کیونکہ غلام اسم معرب ہے اور اس کا اعراب بالحرکت ہے، اور مضاف ہے یا متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب بھی تقدیری ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَمَشْتَغَلَّ، یہاں سے شارح علیہ رحمہ غلامی کے سلسلے میں بعض لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غلامی مبنی ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ غلام مضاف ہے یا متکلم کی طرف، اور یا متکلم ضمیر ہے جو کہ مبنی ہے، اور جو اسم مبنی کی طرف مضاف ہو وہ خود بھی مبنی ہوتا ہے، تو لہذا غلام مبنی ہوگا اور اس کا اعراب مبنی ہونے کی وجہ سے محلی ہوگا۔ تو جمہور جو ہے نا ائمہ کرام کے نزدیک یہ معرب ہے۔ پھر ان میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ کے نزدیک اس کا اعراب دو حالتوں میں تقدیری ہے، اور ایک حالت یعنی جری میں لفظی ہے، اور دوسرے گروہ کے نزدیک یہ معرب ہے اور اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے۔ تو یہ تیسرا قول مصنف علیہ رحمہ کا جو ہے نا یہ پسندیدہ ہے، اس لیے انہوں نے لفظ مطلق سے واضح کر دیے کہ غلام تینوں حالتوں میں معرب ہے، معرب اعراب تقدیری ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ مصنف علیہ رحمہ نے مطلق کا لفظ ذکر کیا۔ آگے پھر فرمایا اے فی الاحوال الصدا سے، اس سے غرض کیا ہے؟ شارح رحمہ اس امر کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مطلقاً کا منصوب ہونا بنا پر ظرفیت ہے، ظرفیت کی بنا پر ہے۔ اس کی بنا پر ہے؟ ظرفیت کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کس کی بنا پر ہے؟ ظرفیت کی بنا پر ہے، یعنی وہ مفعول فی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اسن اور غلامی میں اعراب تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں، ٹھیک ہے جی، تینوں حالتوں میں جو ہے نا کہ اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ یعنی کون الاعراب سے یہاں سے شارح علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہم یہ ہے کہ بھئی مطلقاً کا تعلق باب غلامی کے ساتھ ہے اور باب اسن کے ساتھ نہیں ہے، کیوں کہ غلامی مطلقاً کے قریب ہے، تو شارح علیہ رحمہ نے فرمایا ازالہ وہم یوں فرمایا کہ اس معرب میں ان دونوں میں اعراب تقدیری ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہونا یہ کیا ہے؟ یہ جمعی اعمال میں، بعض اعمال کے ساتھ مختص نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب استقلہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نیکسٹ سبق جو ہے نا وہ پیش کریں گے، جو ہے نا اب استقلہ، اب استسقلہ سے یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ بہت آسان سبق ہے آج کا۔ تو کہتے ہیں کہ معنی کریں، جب نہ ہو حرف وہ جو اعراب نے یعنی محل اعراب کا محل ہو، قبول کرنے والا نہ ہو حرکت اعرابیہ کے لیے، جس طرح اسم معرب حرکت کے ساتھ اس کے آخر والے مقصورہ، اب چاہے موجود ہو لفظ میں جس طرح عصا لام کے تعریف کے ساتھ، یا معذوف التقاء ساکن کی وجہ سے جس طرح عصا تنوین کے ساتھ یعنی حسن۔ تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ الف مقصورہ دونوں صورتوں میں یہ جو ہے نا قابل نہیں ہے، حرکت کے قابل نہیں ہے، حرکت قبول کرنے والا نہیں ہے، جس طرح اسم معرب میں حرکت کے ساتھ مضاف یا متکلم کی طرف غلامی، کیونکہ یہ مشغول ہے یا مقبل کی طرف کسرہ کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے عامل کے دخول ہونے سے پہلے تو ممتن ہے یہ اس پر ایک دوسری حرکت داخل اس عامل کے داخل ہونے کے بعد جو اس کی موافق ہو یا مخالف ہو، تو چلے گئے بعد اس کے نزدیک اعراب اس مثل میں حالت جرمی لفظی غیر مردی ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً یعنی تینوں حوال میں، یعنی اعراب کا ہونا تقدیری ان دو قسموں میں اسم معرب سے جزئی نیست کے یہ کیا ہے؟ یہ سارے احوال میں ہے، یہ بعض کے ساتھ مختص نہیں ہے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ